ہم امام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں جاننے کا حکم نہیں ہے۔ بچوں کو 12 امام جب یاد کروائے جاتے ہیں تو وہ اماموں کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ امام کا عرفان کیا ہے، امام کے بارے میں معرفت کیا ہے؟ اب امام کی معرفت کے پھر آگے 3 خاص ہیں کہ ایک معرفت جو ہوتی ہے، ایک معرفت عامہ ہے، ایک معرفت خاصہ ہے، ایک معرفت وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ معرفت خاصہ یہ ہے کہ نام ان کا سرکار ولی العصر ہے، یہ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، یہ سامرا میں آئے تھے اور پھر یہ غیبت میں چلے گئے۔ یہ امام کے بارے میں معلومات ہیں، معرفت نہیں، معلومات ہیں، انفارمیشن ہے امام کے بارے میں۔ تو یہ معلومات تو کوئی بھی لے سکتا ہے۔ آج کوئی بھی بدھ کو پوجنے والا، کوئی بھی عیسیٰ کی نبوت پہ یقین رکھنے والا اٹھے تو جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے اتنی وہ کلیکٹ کر لے گا، اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ امام کے بارے میں یہی ہے۔ معرفت کیا ہے، اس امام کا اختیار کیا ہے، اس کا ریت سے تقاضا کیا ہے، اس کے نور کی ابتدا کیا ہے، وہ امام تصرف کہاں کہاں رکھتا ہے، اس امام کا ہماری زندگی میں عملی کردار کتنا ہے، اس امام کا وجود کہاں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو گہرائی میں جا کے جاننا امام کی معرفت ہے۔ اس لیے دعائے معرفت جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا پہلا لفظ ہے اللہم عرفنی نفسی، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا فرما۔ اور اگر مجھے میری معرفت عطا نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں، اور اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اپنی معرفت نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ رسول کی معرفت نہیں ہوتی، رسول کی معرفت نہ ہو تو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اور اگر اس کی معرفت نہ ہو تو حجت کی معرفت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو نقصان کیا ہے؟ دعا ختم کہاں سے ہوتی ہے؟ ضللت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر اپنی معرفت نہ ہو تو نقصان یہ ہے کہ نبی نہیں پہچانا جاتا، نبی کی معرفت نہ ہو تو اللہ نہیں پہچانا جاتا، اور اگر امام کی معرفت نہ ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین سے گمراہ ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام دین پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا حکم میں بس 4 تقاضے پڑھوں گا اور اسی پہ گفتگو تمام کروں گا تاکہ نتیجہ پہنچ سکے۔ امام کا پہلا حق ہے ریت پہ کہ وہ امام کے بارے میں معرفت حاصل کرے۔ دوسرا ہے امام کا انتظار کرنا۔ میں نے انتظار والی مجلس میں کہا تھا اور بہت سے چہرے نہیں تھے، میں آج دہرانے لگا ہوں۔ حکم امام ہے کہ اگر تم 1 مہینہ بغیر انتظار کے گزار دیتے ہو تو خدا تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اور 1 سال تم اپنے امام کے انتظار کے بغیر گزار دیتے تو امام کہتے اگر 1 سال تم نے اپنے امام کا انتظار نہیں کیا اور تم مر گئے، امام کہتے اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفنانا، اس کا مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظار کرنے کے لیے کوئی لمحہ نکالنا پڑتا ہے؟ انتظار آپ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ انتظار کے لیے آپ کو فارغ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کسی بھی لمحے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے آنے کا ایک انتظار ہو، کسی نے آنا ہے، 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 یہ انتظار آپ کے دل میں تسبیح بن کے جاری رہے۔ یہ امام کا اپنی ریت پہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے کہ اس انتظار کے لیے، اس کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ ناصر بھائی 11ویں امام تک، امام حسن عسکری تک، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو اور دعا نہ کرو تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کے مصلی میں اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار۔ کیا سمجھا اس نے مجھے محتاج عبادت؟ میں نے نماز اس کو کہی اس لیے تھی تاکہ یہ مجھ سے کچھ مانگے، اور اگر اسے میری ضرورت نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلی پہ اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار۔ یہ میری بارگاہ میں آیا اور مجھ سے مانگے بغیر چلا گیا، توہین کی ہے اس نے میری۔ توہین پروردگار ہے جو نمازی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ دعا نہیں مانگتا۔ 11ویں امام تک صرف حکم یہ رہا ہے کہ اگر کوئی مصلی پہ آئے اور اپنے لیے دعا نہ مانگے تو ملائکہ اس کے منہ پر نماز مارتے ہیں۔ 11ویں کے بعد حکم بدلا ہے۔ 11ویں کے بعد یہ کہ اگر تم مصلی پہ آؤ اور اپنے امام کے لیے دعا نہ کرو، تم مصلی پہ بیٹھے ہو، تم نے اپنے لیے گھر مانگا، گاڑی مانگی، اولاد مانگی، صحت مانگی، تندرستی مانگی، سب کچھ مانگا اور اپنے امام کے لیے ظہور نہ مانگا، خدا ملائکہ سے کہتا اٹھنے سے پہلے نماز منہ پہ مار۔ اسے اپنا اتنا خیال ہے، اپنے امام کا خیال نہیں۔ سید علی بن طاؤس مذہب شیعہ میں پہاڑ جتنا قد ہے اس کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں لکھواتے ہوئے کہا تھا بیٹا سب کچھ بھول جانا، امام کے ظہور کی دعا نہ بھولنا۔ بیٹے نے مرتے ہوئے باپ سید علی بن طاؤس سے کہا تھا اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے،
بستر بیماری سے سید علی ابن طاؤس اٹھ کے بیٹھ کے اسے کہنے لگے کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا بابا صرف یہ پوچھا ہے کہ ہمارے امام کو ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ سید علی ابن طاؤس نے کہا اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے، اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا وہ کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ تیرا معیار ابدیت دیکھ سکے۔ جیسے اللہ کا تم سے نماز پڑھوانا حق ابدیت ہے، ایسے ہی امام کے ظہور کی دعا کرنا حق ریت ہے، رایا کا کام ہے، آقا کا دعا۔ بے شک تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا لکھی جائے گی اس کے ظہور میں، کسائش کے لیے، جلدی کے لیے، تعجیل کے لیے، کہ ہم چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی، ہم تو خواہش کرتے تھے نا کہ وہ جلدی آئے، تو یہ خواہش ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام کے ظہور کی کثرت کے ساتھ دعا کرنا۔ تیسرا حق ریت کا، امام کا حق جو ریت کے اوپر ہے، امام کے رستے پر مال خرچ کرنا، امام کے رستے پر مال خرچ کرنا۔ دنیاوی معاملات میں جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، اگر امام کے معاملے میں تمہارا ہاتھ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے امام کا حق مار لیا۔ امام کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض نہیں، قرض حسنہ۔ قرض وہ ہوتا ہے جو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے کہا کہ یہ قرض نہیں، قرض حسنہ ہے، اگر مجھ سے دیا گیا تو دوں گا ورنہ تو مجھے معاف کرے گا۔ تو قرض حسنہ کی واپسی شرط نہیں ہوتی، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو معاف کرنا پڑے گا۔ خدا کہتا ہے مجھے کوئی ایسا قرض دے جو اگر مجھ سے اس کی قیمت ہوئی تو میں دوں گا، ورنہ وہ پروردگار کو وہ قرض واپس نہ کر سکا تو وہ مجھے معاف کرے گا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کسی شخص نے امام سے آ کر پوچھا تھا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، کہ یہ نماز مانگ رہا ہے؟ فرمایا نماز قرض نہیں، واجب ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر بجلی کا بل آتا ہے تو یہ حکومت کی طرف سے ہم اسے قرض نہیں دے رہے، ہم نے اس سہولت کو لیا ہے تو واجب الادا ہے۔ نماز قرض نہیں، واجب۔ روزہ قرض نہیں، واجب۔ زکوٰۃ قرض نہیں، واجب۔ اس نے کہا پھر کون سا قرض ہے جو اللہ مانگ رہا ہے؟ امام نے فرمایا جس نے ہمارے راہ میں ایک درہم بھی خرچ کیا، اس نے اللہ کو۔ میرے امام نے اپنے مال میں سے، میرے نویں امام نے اپنے مال میں سے ایک مخصوص مال پیسے علیحدہ کر کے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ حج کے دنوں میں منع میں جا کے میری عزاداری کا اہتمام کرنا، اور اگر تمہیں کہیں سے عزادار نہ ملے تو حج کے دنوں میں حبشی غلام آئے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے کے میرے جد حسین کی عزاداری کروانا، ان سے کہہ دینا کہ میں تمہیں اجرت دے دیتا ہوں، آؤ اور حسین کے ماتم کرو، حسین کے۔ امام کا اگلا قرض کیا ہے کہ امام کے رستے پر خرچ کرنا۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ وہ کون ہے جو سائل کو بھی حق دے اور محروم کو بھی حق دے۔ پوچھا گیا تھا اس میں سے سائل کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا تھا سائل سے مراد رسول ہے، محروم سے مراد بقیت اللہ ہے۔ اس کا رسول سائل ہے، فرمایا کل اسألکم، سائل تھا تو اس نے اپنی قربا کی مودت کا سوال کیا ہے نا، جو سوال کرے وہ سائل ہوتا ہے، وہ اپنی امت سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سب کچھ دیا، کچھ نہیں مانگتا، صرف میری قربا سے محبت کر، میری اہل بیت سے محبت کر۔ نبی اس آیت میں معصوم فرماتے نبی کی حیثیت سائل کی ہے، وہ امت سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو، صرف ان سے محبت کرنا۔ اس نے کہا مولا محروم کون ہے؟ فرمایا محروم ہے میرا آخری بیٹا جو زمانے کو سب کچھ دیتا ہے اور زمانہ اسے کچھ نہیں دیتا۔ جہاں جیسے جس طرح ہو سکے امام کے رستے پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے امام کا صدقہ دینا، اپنے امام کے لیے کوئی چیز وقف کر دینا۔ جیسے جیسے خدا تمہیں وسائل دیتا ہے، کہتے ہیں یہ گاڑی بڑے بیٹے کے لیے، یہ گھر بیٹی کے لیے ہے، یہ دکان اپنے چھوٹے بیٹے کو دوں گا، معصوم فرماتے ایسے ہی اپنی میراث میں اپنے امام کا حق رکھو۔ مولا میری زندگی کی یہ چیز آپ کے لیے ہے۔ میں ایک عارف سے ملنے کے لیے گیا تھا تو ان کے ڈرائنگ روم میں ایک فریم تھا، صرف فریم تھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ خالی فریم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جب امام آئیں گے تو ان کی تصویر لگاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے، میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دنیا کے کسی حصے میں جاتا ہوں نا، پوری دنیا میں
میں اپنے بچوں کے لیے گفٹ لاؤں نہ لاؤں، میں اپنے امام کے لیے تحفہ ضرور لے کے آتا ہوں۔ اس عاشور خانے میں، اس عزا خانے میں، اس امام بارگاہ کے اندر انہوں نے ہر چیز لا کے رکھی تھی، اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہے جب امام آئیں گے تو ان کے سامنے یہ سارے تحفے پیش کروں گا۔ مولا میں جب بھی بازار میں جاتا تھا مجھے آپ کی یاد آتی تھی، میں آپ کے لیے یہ خریدتا تھا، یہ خریدتا تھا، یہ خریدتا تھا۔ یہ ساری چیزیں تمہیں احساس دلواتی ہیں کہ تمہارا امام موجود ہے، تمہارا امام تمہارے درمیان موجود ہے۔ معصوم فرماتے جس دن تم چاہو کہ آج تم نے نہیں مرنا، کتنا کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میں آج ابھی بتا دوں نا کہ میرے پاس ایک ایسا ڈاکٹر، ایک ایسا حکیم ہے جو ایسی دوا دیتا ہے جس سے موت نہیں آتی، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ مجھے ممبر سے اترنے دیں گے، کہیں گے ابھی بتا دے کہاں رہتا ہے۔ معصوم کہہ رہے کہ تم اگر چاہو کہ آج تم نے نہیں مرنا۔ امام فرماتے صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا، کیونکہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم کہو گے السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا مولائے، تم سلام کرو گے، جواب وہ واجباً دے گا، اور جب وہ کہہ دے گا نا تیری سلامتی ہو، تیری بھی سلامتی ہو، اس دن تمہیں موت کیسے آئے گی جب وہ کہہ دے گا تیری سلامتی ہو۔ جب امام کہہ دیتا تیری سلامتی ہو، اس دن اگر ملک الموت کے فہرست میں اس کا نام لکھا بھی ہو، خدا اسرائیل سے کہتا ہے ختم کر دے، کیونکہ قائم نہیں چاہتا کہ آج یہ مر جائے۔ صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کے امام پر سلام کرنا اپنے اوپر واجب بنا لو، آنکھ کھلے اپنے امام کو سلام کرو، آنکھ بند کرو اپنے امام کو سلام کرو۔ امام کہتے ہیں میں اپنے شیعہ سے محبت یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بات کسی سے نہ کیا کرے سوائے میرے۔ جسے سب سے زیادہ لاڈ ہوتا ہے نا، جسے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ماں باپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم کسی کو نہ بتایا کرو، باپ کہتا ہے ماں کو نہ بتانا مجھے بتانا، ماں کہتی ہے کسی کو نہ بتایا کر، باپ کو نہ بتایا کر، کوئی چیز چاہیے ہو مجھے بتا دیا کر، بھائی بہن سے کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو والدین کو نہ بتانا مجھے بتانا۔ کتنا پیار ہے امام کو اپنے شیعہ سے۔ امام فرماتے تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو تم نہ ماں باپ کو بتانا، نہ بہن بھائیوں کو بتانا، نہ دنیا میں کسی کو بتانا، تم رات کو سوتے ہوئے تکیے پہ سر رکھ کے آہستہ سے کہہ دینا مولا مجھے یہ چیز چاہیے۔ امام فرماتے صبح سے پہلے تیرے لیے انتظام نہ کروں، مجھے نرجس کا لال نہ کرے۔ میری تو خواہش ہے کہ میں اپنے شیعوں کی خواہشات پوری کروں۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں جو امام اپنی ریت سے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے یاد کریں، یہ ہر لمحہ میرا ذکر کریں، میرا تذکرہ کریں۔ اس امام کا نقصان بڑا ہوا ہے۔ مجھے تم کہو کہ سید الساجدین کا غم پڑھو تو میں پڑھتے ہوئے کیا کہوں گا 40 سال خون رویا، اس کو لہو روتے ہوئے آج اس لمحے میں 1083 سال 5 مہینے 9 دن ہو گئے۔ اس کے سامنے پوری کربلا ہے۔ جس امام بارگاہ میں تابوت نکلے، کچھ لوگ ایسے ذہن رکھ رہے ہوتے ہیں تابوت برآمد ہوتا ہے، ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب ہمارے قریب سے گزرے گا سلام کر لیں گے۔ عزاداری کی تہذیب ہوتی ہے، عزاداری کے اسلوب ہوتے ہیں، ہر عبادت تہذیب مانگتی ہے، عزاداری کی تہذیب ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ آہستہ آہستہ تہذیب عزا ذہنوں سے محو ہو گئی ہے۔ لوگ امام بارگاہ کے باہر بیٹھنا امام بارگاہ کے اندر بیٹھنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے مجلس کروائی ہے لیکن میں تبرک بانٹنے میں مصروف تھا، میں نے مجلس سنی نہیں۔ تیرا مرکز مجلس ہونا چاہیے، تیرا مقصد ذکر ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی لیکن میں بس باہر بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوگی، میں ماتمداری کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو جو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تو نے سنا ہی نہیں کہ حسین کے صرف تہذیب عزا تبدیل ہوئی۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں مجلس میں آگے کہتے ہیں جی بس آگے کیوں بیٹھے، پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ مجلس میں جب امام بارگاہ کے اندر آیا کرو تو اس اسلوب کا خیال رکھو، کیونکہ نماز کے لیے پہلی صف کا مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بنتی ہے۔ جب تک پہلی صف نہ بنے دوسری صف میں نمازی کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ آئیں تو آپ کوشش کریں سب سے آگے بیٹھے، کیونکہ خیرات آگے سے بٹنی شروع ہوتی ہے۔ مجلس میں آگے بیٹھے، کوشش کریں ذکر میں اپنے چہرے پہ خوشی لے کے آئیں، تائید کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، روتے ہوئے سر جھکائیں،
آنسو نہ آئے استغفار کریں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیں بی بی میرا کیا قصور ہے،